بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5 منٹ سیریز کا چھٹا پروگرام واقعہ اصحاب الفیل، سورہ فیل آیہ نمبر 1-5۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پر پرندوں یعنی ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکر یعنی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ واقعہ اصحاب الفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے سال یعنی 571 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گھرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ میں اس عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کے یہودی فرمان روا یوسف ذو نواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجی، جس نے 525 عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابرہہ رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ابرہہ ایک کٹر معتصب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا یعنی گرجا تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین الکلیس اور یونانی الکلیسا کہتے ہیں۔ اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے 2 مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ابرہہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں علی الاعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہہ کے گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ کعبہ کو نہ گرا دوں۔ اس کے بعد 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں 2 عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر شکست کھائی اور ابرہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام المغمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب میں لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے گئے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک ایلچی بھیجا سردار حضرت عبد المطلب کے پاس اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر کو گرانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے ہیں میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ ان کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور کہا،
آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں، مگر آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے متکبرانہ انداز میں کہا، کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہہ سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔